سے نہیں. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صاحب ہمارے گھر میں برکت ہو، ہماری زندگی میں برکت ہو، ہماری صحت میں برکت ہو. تو ہمارے لیے ہمارے نبی نے ہمارا اس کا علاج جو بتایا ہے وہ یہ فرمایا کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرو. ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ کر دیکھے کہ کتنا اہتمام سورہ یاسین کی تلاوت کا ہماری زندگی میں ہے. کوئی اہتمام نہیں. حالانکہ اگر آدمی پابندی سے پڑھنا شروع کرے تو 4 مہینے میں زبانی یاد ہو جاتا ہے. 7-8 سال کے بچے پورا قرآن زبانی یاد کر لیتے ہیں، تو ہم سورہ یاسین یاد نہیں کر سکتے. لیکن یہ اہتمام ہمارے گھروں میں اور ہماری زندگی میں دونوں میں بھی نہیں ہے. جب آپ کو زبانی یاد ہو جائے 5-7 منٹ بھی نہیں لگیں گے کہ پورا سورہ یاسین آپ چلتے چلتے پڑھ لے سکتے ہیں. اگر اب تک ہم نے اس کا اہتمام نہیں کیا تو اب کر کے دیکھیں. دنیا میں قرآن مجید واحد کتاب ہے جو ہر عمر کے آدمی کے سینے میں اترتی ہے. یہ واحد کتاب ہے. چاہے وہ 7 سال کا بچہ یاد کرے یا 70 سال کا کوئی بوڑھا اسے یاد کرے. جب میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا تو اس وقت میں وہاں پر ایک صاحب پڑھنے آئے تھے جن کی عمر لگ بھگ 70 سال کی تھی. وہ ایک چھوٹے سے دیہات کے رہنے والے تھے اور مسجد میں وہی نماز پڑھاتے تھے کیونکہ اس گاؤں میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے شاید وہی تھے. لیکن چند صورتیں انہیں یاد تھی. اب وہی صورتیں بار بار نماز میں ریپیٹ ہوتی رہتی تھی تو انہیں وہی چیزیں بار بار پڑھتے ہوئے انہیں شرمندگی محسوس ہوئی کہ وہی صورتیں بار بار میں پڑھاتا ہوں، کیوں نہ میں قرآن مجید حفظ کر لوں. تو وہ پوترے والے نواسے والے تھے، لیکن انہوں نے ارادہ کیا کہ مجھے قرآن یاد کرنا ہے. میں 92 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، جب میں دیوبند میں پڑھتا تھا. تو جب وہ آئے تھے اور جیسا چھوٹا بچہ قرآن یاد کرتا ہے اس طرح سے وہ بیٹھ کر قرآن یاد کرتے تھے. عام طور پر قرآن یاد کرنے میں 3 سال لگتے ہیں ایک متوسط ذہن کے بچے کے لیے. ذہین بچے ہوں تو 2 سال میں بھی یاد کر لیتے ہیں، 1.5 سال میں بھی یاد کر لیتے ہیں. لیکن انہوں نے 70 سال کی عمر میں 2 سال میں قرآن مجید یاد کیا. 2 سال میں حافظ بنے. 70 سال کی عمر تھی. تو ہم سوچیں کہ کیا میں ایک سورہ یاسین یاد نہیں کر سکتا؟ خواتین سوچیں کہ میں ایک سورہ یاسین یاد نہیں کر سکتی. اگر آپ روزانہ پڑھیں خود بخود یاد ہو جائے گا. ایک ہی چیز بار بار ریپیٹ کرتے رہیں تو یاد تو ہوگی نا. تو اسی لیے ایک کام تو ہے سورہ یاسین کی تلاوت اور اسے یاد کرنے کی کوشش. اور دوسری چیز
سورہ ملک کا اہتمام، یہ 29واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر سے، یہ لگ بھگ 3 صفحے کی صورت ہے، 3 صفحے کی صورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول تھا، حضور کا معمول تھا کہ حضور روزانہ تلاوت کرتے تھے۔ فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تھوڑا خبر کو یاد کریے، تھوڑا قبر کو تصور کر کے دیکھیے، وہ 6 فٹ کا گڑھا جس کی 6 فٹ کی لمبائی، 2.5-3 فٹ کی جس کی چوڑائی، جہاں پر بہرحال جانا ہے، اور تھوڑا سوچ کے دیکھیے کہ کب تک اس گڑھے میں سونا ہے، کب تک سونا ہے۔ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیے کہ ہمارے اپنے کب سے سو رہے ہیں وہاں پر، کب سے سو رہے ہیں۔ ہم میں سے کسی کے باپ ہیں، کسی کی ماں ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا شوہر ہے، کسی کا نانا ہے، کسی کا دادا ہے، کب سے سو رہے ہیں وہ لوگ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم جانتے ہیں، تیسرے خلیفہ، جن کے نکاح میں اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں رہی ہیں۔ پہلے ایک بیٹی کو سے نکاح ہوا، اس بیٹی کا انتقال ہوا، پھر حضور نے اپنی دوسری بیٹی کو دیا۔ 2 بیٹیاں حضور کی جن کے نکاح میں رہی۔ صحابہ کرام میں سب سے مالدار صحابی، انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اور دین اور اسلام کے لیے جتنا دیا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے، تصور حساب نہیں کر سکتے کہ حضرت عثمان نے اتنا دیا تھا۔ کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کے بارے میں فرمایا کہ غالباً جنگ تبوک کا موقع تھا کہ ڈھیر سارے جانور، ڈھیر سارا مال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین اسلام کو دیا تھا، تو خوش ہو کر اللہ کے نبی نے حضرت عثمان سے فرمایا تھا کہ عثمان، آج کے بعد کوئی چیز تمہیں جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ اتنا دیا، اتنا دیا کہ آپ حساب نہیں کر سکتے حضرت عثمان نے جو دیا تھا ہر موقع پر۔ لیکن یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبرستان جاتے تھے تو قبروں کو دیکھ کر بہت روتے تھے، آنسوؤں سے داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ عثمان، دوزخ سے کا ذکر جب ہوتا تو آپ اتنا نہیں روتے، یہ خبر کو دیکھ کے کیوں روتے ہیں؟
دوزخ کا تذکرہ بھی تو آپ کے سامنے ہوتا ہے کئی مرتبہ، مگر آپ روتے نہیں ہیں۔ یہ خبر کو دیکھ کر کیوں روتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے اللہ کے نبی کی حدیث نہیں سنی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، القبور روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ خبر آخرت کی پہلی منزل ہے، خبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ یہاں اٹکا تو سمجھو کہ اب بھٹکتا رہا۔ اگر یہاں راحت میں رہا تو باقی آگے کا پورا سفر آسان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ تو خبر کو دیکھ کر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و خطار ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، 29واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اور جو آدمی روزانہ اہتمام سے پڑھتا ہے، حضور نے فرمایا وہ آدمی عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ بھی اہتمام ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ ہم کسی اور کے کام آئے نہ آئے، ہم تو اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہم اپنے کام کے بھی نہیں ہیں، اپنے کام کے بھی نہیں۔ تو میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ آدمی کو اپنے سے اتنی تو محبت ہو۔ ہمیں اپنے آپ سے محبت نہیں ہے۔ ہم نے اپنی ساری زندگی دوسروں کے لیے جی لی، ہم اپنے لیے کب جیئیں گے؟ تو میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اتنا تو اہتمام ہماری زندگی میں، اتنی تو محبت اپنے آپ سے آدمی کو ہو، اتنی تو محبت آدمی کو اپنے آپ سے ہونا چاہیے۔ ساری زندگی فیوچر 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 فیوچر، کیا خبر ہمارا فیوچر نہیں ہے؟ کون انکار کرے گا؟ اس سے بتائیے۔ اس قبر کے گڑھے میں عذاب سے اگر بچنا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ ملک کی تلاوت کرو، پڑھتے رہو، 2-4 مہینے پابندی سے یاد ہو جائے گا۔ بہت سی چیزیں بتائی گئی ہیں۔ سورہ واقعہ کی تلاوت، بے
بے روزگاری کا رونا روتے پھرتے رہتے ہیں، لیکن جو علاج ہمارے مذہب نے اس کا بتایا ہے وہ کرنے تیار نہیں ہے۔ بے برکتی کا رونا روئیں گے، ہمارے مذہب نے بتایا سورہ یاسین کی تلاوت کرو، بے برکتی ختم ہوگی۔ بے روزگاری کے دو علاج ہیں۔ ایک علاج یہ ہے کہ فجر کی نماز کا اہتمام کرو، اس کے لیے تیار نہیں ہے، نہ گھر میں عورتیں تیار ہیں، نہ اس گھر میں مرد تیار ہیں۔ علاج وہی ہے، علاج وہی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ کے نبی نے قرآن کریم نے فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری یاد سے منہ موڑ لیتا ہے، جسے میری یاد اچھی نہیں لگتی، جس کو میری یاد میں مزہ نہیں آتا، جس کو میرے نام کی لذت نہیں معلوم ہے، ناشنا ہے میرے نام کی لذتوں سے، اور مجھ سے منہ پھیر لیتا ہے۔ مہینوں ہو جاتے ہیں قرآن کھلتا نہیں ہمارے گھروں میں، مہینوں ہو جاتے ہیں ہم ہاتھ میں کبھی قرآن نہیں لیتے ہیں، مہینوں ہو جاتے ہیں ہمارے گھروں میں تلاوت نہیں ہوتی، مہینوں ہو جاتے ہیں کبھی کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ خیریت سارے جہاں کی معلوم کرتے ہیں، آپ کیسے ہو، آپ کیسے ہو، آپ کیسے ہو، آج کیا کھائے، آج کیا پکائے، ان کی صحت، ان کی کیفیت، یہ سب معلوم کرتے ہیں۔ سب کی یاد آتی ہے، اللہ کی بھی یاد آتی ہے، کبھی اللہ یاد آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے، میری یاد سے منہ موڑ لیتا ہے، اس کی پہلی سزا کیا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی روزی تنگ کر دیتا ہوں، اس کی روزی میں تنگی پیدا کر دیتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے کہ جو آدمی صبح کو سوتا ہے اس کی روزی روک لی جاتی ہے۔ بے روزگاری کے دو علاج ہیں، ایک فجر کی نماز کا اہتمام کرنا، دوسرے اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا۔ سورہ واقعہ پڑھو، 27ویں پارے میں ہے۔ جس اللہ سے ہم لینا چاہتے ہیں اس اللہ سے لینے کے یہ پروسیجرز ہیں۔ برکت چاہتے ہو تو یہ کرو صاحب، بے روزگاری دور کرنا چاہتے ہو تو یہ کرو، فاقوں سے
اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہو سورہ واقعہ کی تلاوت کرو. عذاب قبر سے محفوظ رہنا چاہتے ہو سورہ ملک کی تلاوت کرو. بلاؤں اور شیاطین سے محفوظ رہنا چاہتے ہو. ہر آدمی آج کل پریشان ہے. کیا کچھ کیا کی ہوا میرے کو, کیا کی ہوا میرے کو, کون کی کیا کی کرا دیے. ایسا کوسا قارون کا خزانہ ہے رے بھائی تیرے پاس. ہر مرد اسی میں مبتلا, ہر عورت اسی میں مبتلا. ہم غریب ہوتے جا رہے ہیں, عاملہ مالدار ہوتے جا رہے ہیں. مجھے کیا ایسا ہے شک. تین باتوں کا اہتمام کرو. باوضو سویا کرو. باوضو سویا کرو, بے وضو مت سو. باوضو سویا اور موت آئی تو شہیدوں میں شہیدوں میں شمار کیے جاؤ. ایک جگہ بیٹھو نا بابا, کہیں کو پھر رہے ہیں ادھر ادھر ادھر, کتنا ڈسٹرب کرتے میرے کو. جب سننا نہیں ہے تو رکھے گئی کوئی ہے پھر. تین باتوں کا اہتمام. باوضو سونا. فائدہ کیا ہے؟ رات میں اگر موت آئی تو شہیدوں میں نام لکھا جائے گا. شہیدی موت کہیے. دوسری چیز آیت الکرسی کا اہتمام. تیسری چیز قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کو 3 مرتبہ پڑھنا. اس کا اہتمام ہو. لیکن یہ تو ہم کریں گے نہیں. یہ تو ہم کریں گے نہیں. یہ ساری چیزیں ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے. اب ہمارا مزاج یہ ہے کہ صاحب یہ پڑھنا پڑھانا, یہ کچھ کرنے کے باتیں مت کرو ہمارے سے. شارٹ کوئی رستہ بتا دو. عامل صاحب ایک تعویذ دے دیتے ہیں, گلے میں ڈال لیتے ختم. اب وہ عامل کیا ہے, وہ کیا بلا ہے, اللہ جانے. لیکن اسلام جو علاج بتاتا ہے وہ یہ ہے. وہ علاج یہ ہم کرنے تیار نہیں ہیں. تو بہرحال اس وقت میں بہت دیر بھی ہو گئی ہے. تو یہ رمضان المبارک کی بات چل رہی تھی کہ رمضان میں صرف 2 ہی کام نہیں کرنا ہے. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. رمضان اور قرآن کا